الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں سنائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حضرت مفتی سیف اللہ صاحب بھی تشریف فرمائے، ان سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کو ڈھیر ساری مبارکبادیاں ہیں جنہوں نے شوال کے روزے رکھے۔ کچھ لوگوں نے مکمل کر لیا ہوگا، کچھ رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے روزوں کو، یعنی شوال کے 6 روزوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس طرح اللہ ان تمام لوگوں کو صائم الدہر، جسے کہ حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو شخص رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کا رکھتا ہے، کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ تو خیال یہ بڑا آسان اور بڑا ہی لطیف نسخہ ہے کہ 6 روزہ رکھ کر رمضان کے بعد ایک شخص اپنے آپ کو اور یہ سعادت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ صائم الدہر۔ بہر اللہ کریم اس مہینے کی خیر و برکت سے بھی ہم سب کو، پوری امت کو پورا حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے ناظرین، یہ حج کا چونکہ مہینہ ہے، بہت سے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہوگا، ارادہ کر رہے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے ٹکٹ کروائے ہوں گے، بکنگ کروائی ہوں گی۔ سب کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے اللہ پاک جتنے لوگوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے حج کو حج مبرور عطا فرمائے، حج مقبول اللہ پاک عطا فرمائے۔ جو نہیں جا سکے ہیں اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی دعا بڑی مبارک دعا، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں سب بڑی مبارک دعائیں، اور اتنی جامع ہیں، ایسی یونیک ہیں کہ اس کا ہر لفظ بڑا یونیک اور نورانی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں، اور جنت میں جنت کے قریب کرنے والا ہر قول، ہر بات اور ہر ایسا عمل جو جنت کے قریب کر دے، میں وہ بھی آپ سے مانگتا ہوں۔ اس کے بالکل بالمقابل فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، اور جہنم کے قریب کرنے والے قول سے اور عمل سے۔ ہر ایسا قول، ہر ایسی بات، ہر ایسا بول جو جہنم کے قریب کر دے، ہر ایسا عمل جو جہنم کے قریب کر دے، میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آخری جو بات فرمائی کہ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اور اے اللہ آپ نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمایا ہوا ہے، میری تقدیر میں مقدر جو کچھ میرے ساتھ ہے، تقدیر میری ہے، جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ فرمایا ہے اس کو میرے لیے باعث خیر بنا دے۔ ظاہر ہے جو لکھا ہوا تو مکمل ہونا ہے، پورا ہونا ہی ہے، تو اس کو میرے لیے باعث خیر بنا دے، اس کے اندر خیر پیدا کر دے۔ تو ناظرین، اس دعا کے اندر 3 چیزیں، اب دیکھیں یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ وہ ہستی مانگ رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حدیث میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھائی کہ عائشہ یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا کیا کرو۔ اب دیکھیں یہ دعا مانگنے والی ہستی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر
کہ اللہ پاک کے بعد جیسے اللہ پاک اپنی وحدانیت میں اور اپنی الوہیت میں، ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہیں، معبودیت میں وحدہ لا شریک ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبودیت میں، اپنی عبدیت میں، اپنی انسانیت میں، اپنی بشریت میں، اپنی عبادت میں، اپنے جمال میں، کمال میں، ہر اعتبار سے آپ وحدہ لا شریک۔ تو وہ ہستی جس کے صدقے میں ساری کائنات کو جنت ملے گی، سارے مسلمانوں کو جنت ملے گی، وہ ہستی دعا۔ اور دعا میں کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیں، جنت مانگنے کا اس سے پیارا، اس سے زیادہ پیارا خوبصورت عنوان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی دعا ایک نبی ہی مانگ سکتے ہیں جنہیں پوری جنت کی بھی معرفت ہو، اللہ پاک کی پوری معرفت ہو، اللہ پاک کی عظمت کا استحضار ہو، جنہوں نے جنت کو سمجھاؤ۔ ہم اور آپ کیا دعا کر؟ اب دیکھ کتنا جامع لفظ فرمایا کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جنت کا سوال، جنت یوں ہی تو نہیں ملے گی نا، جنت ایک عنوان ہے، اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اصل یہ شخص ہے جسے تم کامیاب کہہ سکتے ہو۔ فوز و فلاح، فاز، ایسا شخص واقعی میل اور فیمیل وہ کامیاب ہو گیا۔ تو گویا جنت جو ہے انتہائی درجے کی کامیابی کی علامت ہے کہ جسے جنت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، اللہ پاک کی خوشنودی مل گئی، ساری نعمتیں جنت کے اندر جو اللہ پاک نے۔ جنت کیا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ جانتے ہو جنت کیا ہے؟ مالا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آج تک، وہ جنت، یعنی جس کو تم امیجن نہیں کر سکتے، جس کا تم تصور نہیں کر سکتے کہ کیسی ہو سکتی ہے جنت، نہیں کر سکتے۔ تو مالا عین رأت، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ تو کسی کان نے اس کا ایکچول تذکرہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی قلب بشر پر اس کا صحیح تصور گزر سکتا، یہ جنت۔ تو ظاہر ہے کہ حدیث میں دیکھیں اس دعا کے اندر یعنی کتنے پیارے عنوان سے، خوبصورت عنوان سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے بندو، صرف جنت کی تمنا کافی نہیں ہے، صرف جنت کی آرزو کافی نہیں ہے، صرف جنت کی دعا کافی نہیں ہے، دعا کے ساتھ دوا بھی بتلایا گیا کہ وما قرب الیہا من قول او عمل، چونکہ ہمارا اور آپ کا دین ناظرین یہ ایکشن کا دین ہے، عمل کا دین ہے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم، یہ عمل کا دین ہے، ایکشن کا دین۔ تو فرمایا کہ جنت میں لے جانے والا وہ قول، بول اور ہر وہ عمل جو جنت سے قریب کرنے والا ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں لے جانے والے ہر قول و عمل کی بھی توفیق عطا فرما جو جنت سے ہمیں قریب کر۔ تو حضرت مفتی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے مفتی صاحب بھی روشنی ڈالیں اور ہم سب انشاءاللہ مفتی صاحب کی باتوں سے بھی مستفید ہوں انشاءاللہ۔ جی حضرت، بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ بڑی اہم ترین دعا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر ایک نظر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر آخرت کو بھی مانگ لیا گیا اور دنیا کو بھی مانگ لیا گیا، جیسا کہ کلام اللہ شریف کے اندر تعلیم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی والا معاملہ فرما، آخرت میں بھی بھلائی، آخرت میں بھلائی سے مراد جنت ہے، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ گویا کہ اسی آیت کی ٹرانسلیشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمائی ہے۔ تو اس دعائے مبارک کے اندر جنت کا سوال کیا گیا، جہنم سے پناہ مانگی گئی، اور عرض کیا گیا باری تعالیٰ کے دربار میں کہ میرے لیے بھلائی والا معاملہ فرما دنیا اور آخرت میں۔ تو یعنی ایک جامع ترین دعا ہے۔ اور دوسری بات جس کی طرف آپ نے وضاحت فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جنت کو مانگا، دوسرا جنت کی طرف جانے والے اقوال اور اعمال کو مانگا، اور جہنم سے پناہ مانگی، اور جہنم کی طرف لے جانے والے اقوال اور اعمال سے پناہ مانگی۔ تو یہ اس طرف اشارہ کر دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی منزل تک پہنچنے کی دعا مانگتا ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ منزل کے راستے پر چلا دے۔ تو نیک اعمال ہوں یا نیک اقوال ہوں، اچھی بات ہو یا اچھا عمل ہو، یہ اصل میں جنت کا راستہ ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی مانگا اور جنت کی طرف جانے والے راستے کو بھی مانگا. ایک تو یہ تعلیم فرما دی. دوسری ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے 3 چیزیں جنت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں پہنچنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے، دوسرا یہ ہے کہ عمل کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. تو عمل کرنا یہ فضل کی نشانی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور جو ہے نا وہ حلال حرام کے درمیان تمیز کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر وہ کاربند ہے اور ان پر عمل پیرا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل اس پہ، اللہ کا فضل اس پر ہے اور فضل شامل حال ہے. تو اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ منزل تک بھی پہنچا اور جو ہے وہ اپنے فضل کو شامل فرماتے ہوئے ہمیں ان اعمال پر چلا دے. جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس کو تو ہم سمجھتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ نیک اعمال جتنے بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جیسے حج کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حج کے ایام آ رہے ہیں، مہینے ہیں، حج کی تیاری کرنی چاہیے. ہر عمل جنت کی طرف لے جانے. قول جس کو ہم نہیں سمجھتے، قول جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے، بلکہ ہمارا ایمان کی ابتدائی قول ہے، کلمہ طیبہ ہے، سب سے اہم ترین ہے. تو قول کی طرف بھی اشارہ کرنے جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جنت کی طرف جانے والے اعمال کے علاوہ اقوال پر بھی کاربند ہوں. ایک حدیث میں بڑی جو ہے نا وہ امید افزا بھی ہے اور اس کے اندر خوف کا پہلو بھی ہے. امید افزا تو اس طور پر ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی برے اعمال کرتے 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 وہ اتنا جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جہنم میں ایک بالش کا فرق رہ جاتا ہے. وہ وہاں جا کر کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے درمیان میں جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ساری زندگی کفر اور شرک میں زندگی گزاری ہو اور جو ہے نا وہ آخر میں اسلام قبول کر توحید کا قائل ہو گیا، یا جو ہے وہ کوئی گناہگار تھا اس نے توبہ کر دی اور آخری وقت میں وہ جنت میں پہنچ گیا. اور دوسری چیز بڑی خوفناک ہے کہ کوئی آدمی نیک اعمال کرتے کرتے ساری زندگی نیک اعمال کرتے کرتے جنت کے ایک بالکل بالشت تک پہنچ گیا، اتنا قریب ہو گیا، اس نے جو ہے وہ ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا. تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مطابق جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے اور جو ہے وہ جنت کی طرف جانے والے اقوال اور اعمال کی کوشش بھی کرنی چاہیے. وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک گناہگار اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کے 99 دفتر ہوں گے برائیوں کے. دفتر سے مراد یعنی آسان الفاظ میں کہہ دیں کنٹینر ہوں گے، 99 کنٹینر ہوں گے جن کے اندر برائیاں، حق تلفیاں، نافرمانیاں ساری زندگی اس نے کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ارشاد فرمائیں گے کہ آج تمہاری ہمارے پاس ایک نیکی ہے، جاؤ جا کر جو ہے وہ اس کو تلوا لو. وہ کہے گا باری تعالیٰ میں کیا اتنے 99 کنٹینر میرے ہیں برائیوں کے، تو ایک نیکی کیسے کیا حیثیت ہوگی، کیسے اس کا وزن ہوگا. تو ایک پرزہ دیا جائے گا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، اور جب اس کو جو ہے وہ میزان عمل میں اس ترازو میں اسکیل پر رکھا جائے گا تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور جو ہے وہ 99 دفتر اڑنے لگیں گے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں. علماء نے بڑی عمدہ بات اس کی تشریح میں فرمایا اس نے جو کلمہ طیبہ پڑھا نا وہ بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھا. یہ سارا وزن جو ہے وہ اخلاص کا ہوگا. تو اس نے پتہ نہیں کیسے اخلاص کے ساتھ وہ کلمہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے 99 دفتر وہ کم ہو جائیں گے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ دعا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ دعا کریں یعنی نیک اعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، اس دعا کے اندر جو سب سے یعنی جو بڑا ایک نکتہ ہے
وہ یہ کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ، کہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول سے اور ہر اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل اور قول یہ نہیں فرمایا کہ جو جنت میں داخل کر دے، جو جنت سے قریب کر دے، قریب کرنے والے ہیں، جو کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا اور حدیث میں بھی ہے کہ ہر اس شخص جو جتنے بھی عمل کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں جو انٹری ہوگی محض اللہ کے پاک کے فضل سے، چونکہ این ممکن ہے کہ سارے کے سارے اعمال کو اللہ پاک کسی بندے کے منہ پہ مار دیں کہ مجھے نہیں قبول ہے، مجھے نہیں پسند۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن کی آیت ہے، اس میں بتایا گیا کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا، بالحسنۃ ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالها، اسے 10 گنا 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا، کیا مطلب؟ نیکی کرنا اور چیز ہے، نیکی کو بچا کے رکھنا اور نیکی کو لے جانا ساتھ میں یہ اور چیز ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ دیکھیں نیکیاں تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری نیکیوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بیگ ہو، اس بیگ میں آپ سامان اوپر سے رکھ رہے ہیں اور نیچے سے اس بیگ میں ہول ہو، اوپر سے آپ سامان رکھ رہے ہوں اور وہ سامان نیچے سے گر رہا ہے۔ اس کی مثال دوسری یوں سمجھے کہ جیسے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اے سی فل آن کیا ہوا ہے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کولڈ کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، لیکن ساتھ میں آپ نے ساری ونڈوز اور ڈورز کھول رکھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کمرہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، اے سی بیکار ہے، کیونکہ وہ ہوا آ رہی ہے جا رہی ہے۔ تو ہماری جو صورتحال اس وقت ہے، سب سے زیادہ جو خطرناک صورتحال ہے کہ اعمال صالحہ کسی نہ کسی درجے میں ہم کر تو لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیا، تہجد بھی پڑھ لی، اوابین بھی پڑھ لی، چاشت بھی پڑھ لیا، اشراق بھی پڑھ لیا، روزے بھی رکھ لیے، تلاوت بھی، ذکر و اذکار بھی، صدقات بھی، زکوٰۃ بھی، خیرات بھی، سب کچھ کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ وہ ہول بھی ہے، اس ہول پر کبھی توجہ نہیں جاتی۔ ہم نے ساتھ ساتھ غیبت بھی جاری ہے، بد نظری بھی جاری ہے، بدگمانی بھی جاری ہے، بد زبانی بھی جاری ہے، بے ادبی بھی جاری ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی جاری ہے، حق تلفی بھی جاری ہے۔ تو یہ ہولز ہیں بیگ کے اندر۔ تو پھر اعمال کو لے جانے والا جو مسئلہ ہے نا، وہ جب ہوگا جب اس ہول کو ہم بند کریں، جو بیگ میں ہول ہے، یعنی گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینے کا علماء نے لکھا کہ اس کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کہ بندوں کو گناہوں سے چھڑایا جائے، گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوب تہجد پڑھو، خوب تلاوت کرو، خوب صدقہ دو، خوب ذکر کرو، خوب وظائف پوچھو اور وظائف پڑھو، نہیں، کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ پاک کی نافرمانی چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس وقت عصر حاضر کے بے شمار مسائل ہیں اس امت کے حوالے سے، ایک سب سے جو بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ ہو رہے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہیں، تلاوت بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے، گرچہ وہ درجہ نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ساری عبادتیں۔ عمرے کے لیے لوگ ابھی گئے، رمضان کے مہینے میں اللہ سب کے عمروں کو قبول فرمائے۔ حج کا مہینہ اور شروع ہو گیا، بے شمار لوگ حج کو جائیں گے، اللہ سب کی حج کو قبول فرمائے۔ مقصد کہنے ہے کہ اعمال کسی نہ کسی درجے میں ہے، لیکن ان اعمال کو بچا کے رکھنا کہ آپ نے ایک غیبت کی، جس کی آپ نے کی، آپ کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی گئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ بہت بخیل ہیں، بہت بخیل ہیں، دوسرے جو ہے دوسروں کی نیکیاں لے لیتے ہیں، اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو فرمایا اس شخص نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، نہ اپنی محفل میں ہونے دیتے ہیں، اس لیے اپنی نیکیاں سنبھال کے رکھتے ہیں۔ دوسرے لوگ ان کی غیبتیں کرتے ہیں اور ان کی بھی نیکیاں امام ابو حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ عمل میں چلی آتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس کا تذکرہ کیا تو بڑی عجیب تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی غیبت کیوں نہ کروں، تاکہ میری ساری نیکیاں میری ماں کے نامہ عمل میں چلی جائیں۔ یعنی ماں زیادہ مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس کے ساتھ ہمدردی کروں۔ تو اتنی مشکل سے کی گئی نیکی ہم بڑے آسانی سے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ اس کی ہم نے غیبت کی، نیکیاں گئیں۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ
ایک قافلے کے ساتھ ہم لوگ کہیں گئے، رات میں کہیں قیام کیا تو والد صاحب اٹھے، مجھے انہوں نے اٹھایا تہجد میں، چھوٹا سا تھا، تو تہجد پڑھ کے جب میں فارغ ہوا تو اپنے ابو سے میں نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، قافلے والے سارے کے سارے سو رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے۔ تو میرے ابو نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ سعدی تم بھی اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ تم ان سوئے ہوئے لوگوں کی تم غیبت کر رہے ہیں۔ اب بتائیں کتنی باریک بات ہے، کتنی لاجیکل بات۔ آج ہم بے شمار نیکیاں کر رہے ہوتے لیکن اس کی ہم پرواہ نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا نیکی باقی بھی ہے یا گئی، نیکی کو ہم نے سیو بھی کیا ہے یا ڈیلیٹ ہو گئی۔ جس کی ہم نے غیبت کی، برائی کر دی، کسی کے خلاف، کسی کے اللہ اکبر عیب جوئی کر دی، کسی پہ الزام تراشی کر دیا۔ آج کل ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہوتا، سیاسی پارٹیاں ہوں یا فرقے والی پارٹیاں ہوں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، الزام تراشی، بہتان تراشی، ایک دوسروں کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے اللہ اکبر، کسی کو فاسق، کسی کو فاجر، کسی کو مرتد، کسی کو منافق، کسی کو گستاخ رسول، کسی کو گستاخ دین، طرح طرح کے فتوے، باتیں بالکل نڈر ہو کر ایسا لگتا ہے کہ خدا خوفی دور دور تک ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی جامع ہے۔ اب دیکھیں قول فرمایا کہ ایسے قول سے بچو، بسا اوقات انسان کا ایک بول جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک ہی اچھا بول جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک سے جنت مانگیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے قول و عمل پر نظر ثانی کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا ہے جو نعوذ باللہ اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہو۔ تو مفتی صاحب اسی حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ قول و عمل۔ جی، قول و عمل، جی تو بڑی اہم بات ہے۔ قول و عمل پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی برائیاں جو ہے وہ ان کا تعلق زبان سے، بالکل۔ تو زبان سے جیسے غیبت کرنا اور بد زبانی کرنا، جیسا کہ آپ نے کہا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے نا یہ چیزیں، یعنی بے تحاشا ہمارے یہاں جو بد زبانی ہے، بالکل زبان کا غلط استعمال، بات جس سے بھی ہمیں تھوڑی سی بھی مخالفت ہو جائے اور اس سے اختلاف ہو جائے، ہم کیسی زبان استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف۔ بالکل یہ بات ہے، جیسا کہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اتفاق تو جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں بہت سے معاملات پر، لیکن کیونکہ اتفاق کے فضائل ہم نے سنے ہوئے ہیں، لیکن اختلاف رائے کو ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اختلاف رائے منع ہے، بلکہ اختلاف رائے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے اس کا اوپینین ہے، ایک میرا اوپینین ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کا احترام کیا جائے، دوسرے کی رائے کا احترام۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے کسی نے کہ صاحب رائے وہ نہیں ہے کہ جو اپنی رائے رکھے، بلکہ صاحب رائے وہ ہے جو دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھے، کیونکہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ یہ ایک رائے بھی رکھتا ہے اور دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے قول اور عمل میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس حدیث مبارک کے اندر یہ فرمایا، اللہ سے منزل بھی مانگی اور منزل تک جانے والا راستہ بھی مانگا، اور جو اس کی پروٹیکشن بھی مانگی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف منزل کے بس قصد کر دو اور جو ہے نا وہ عمل نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ اللہ سے منزل مانگو اور اللہ سے راستہ مانگو اور پھر پروٹیکشن مانگو، جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا، اور جو ہم سنتے رہتے ہیں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی آدمی نیکی کر نہیں سکتا اور برائی سے بچ نہیں سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے۔ جو آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی مدد اور توفیق سے کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ پوری مجلس ہوتی ہے لیکن وہاں پر ایک جملہ بھی آدمی کو خیر کا کہنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، اور بالکل اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا عمل اور اچھے قول کی دعا کرے، اور برے عمل اور بری بات سے پروٹیکشن اللہ تعالیٰ سے مانگے، جس کو جو ہے نا وہ تعوذ کہا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس لیے ان امور کی طرف توجہ کرنے کی
اور ہمتاً متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور ان اعمال کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو ناظرین، گفتگو اس حوالے سے چل رہی ہے کہ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا نہیں بلکہ ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جنت چونکہ منزل ہے ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کی آخری آرزو تمنا ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ پاک سے زیادہ الا یعلم من خلق، بندوں کے مزاج کو کون سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے جنت کا بار بار تذکرہ کیا، سینکڑوں مقامات میں قرآن مجید میں صرف تذکرہ نہیں، جنت کی تفصیلات سنائی گئی ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، جانتے ہو جنت کے وارث کون لوگ ہیں؟ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ جن کا تذکرہ سورہ مومنین کے اندر ان کی صفات بیان کی گئی۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کی یہ وارث لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے جا بجا ترغیب بھی دلایا۔ ایک جگہ فرمایا سورہ مطففین کے اندر وفی ذلک فلیتنا، یعنی جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمنا کرنے والوں کو تمنا کرنی چاہیے، آرزو کرنے والوں کو اس کی آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں بلکہ فرمایا کہ جنت مانگو تو اللہ پاک سے اعلیٰ جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام دیکھیں دینی فطرت ہے، صرف دعا نہیں بلکہ اس کو ہاؤ ٹو اچیو، ہم کیسے جنت کو اچیو کر سکتے ہیں، کیسے جنت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیسے جنت میں ہم جا سکتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی شارٹ کٹ راستہ بتلایا کہ دیکھو اپنے قول کو درست کرو۔ یہ جو تم قول بولتے ہو نا، آپ کا ورڈز، اپنی بات جب بھی کوئی بولو تو یہ دیکھو کہ کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کر رہے ہو جو اللہ پاک کی ناراضگی، غیظ و غضب کا باعث بن رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے عمل کو جانچتے رہو کہ کیسا عمل کر رہے ہو۔ تو مختصر سا بریک ہے ناظرین، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته خير الله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں اب تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ دعا اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم اس نعمت کی بھی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کالس بھی آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کے دعا کے حوالے سے، آج کی موضوع کے حوالے سے یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کال کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی جو ایک نعمت اللہ پاک نے اس امت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا، آپ دیکھیں کہ ذخیرہ احادیث کے اندر اتنی دعائیں اور ایسی جامع دعائیں ہیں۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ایسی دعا ایک نبی ہی کر سکتے ہیں، غیر نبی تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی جامع دعا۔ اب یہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے کہ دیکھیں نا، ہم مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ ان لوگوں سے دعاؤں کی قدر دیکھیں اور محسوس کریں کہ جن کے یہاں دعاؤں کا کانسیپٹ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ پرے کر لیا جی، لیکن دعاؤں کی یہ تفصیلات، دعاؤں کے حوالے سے یہ ذخائر، دعاؤں کے حوالے سے یہ فضیلت، فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو دعا نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں جی، کال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے، بہت انسپائرنگ، اور ایک بہت شکریہ۔ اس پر تھوڑی سی آپ سے رہنمائی چاہتی ہوں کہ جب رہبری دین کی ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی انٹرسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے، بندوں کی انٹرسٹ کو اور کسی اور چینل کی انٹرسٹ کو یا کسی اور بندے کی انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھنا پڑتا۔ جیسے سچ جی میری بہن، اچھا بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے سوال کرنے کا۔ غالباً میری بہن
کا سوال یہ تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ جب کوئی بات پیش آئے، کوئی مسئلہ ہو تو اللہ اس کے رسول یعنی دین کے انٹرسٹ کو ترجیح دینی چاہیے، فوکس کرنی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے میری بہن، بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور عملی دنیا میں ہم اسی کو مد نظر رکھیں، پیش نظر رکھیں کہ ایک مومن کی شان ہی یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیلنج پیش آئے تو اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دین کو ترجیح دینی چاہیے، دینی احکام کو ترجیح دینی چاہیے، یا اسی طریقے سے آپ کہیں کہ اللہ رسول کے انٹرسٹ یا امت کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی اپنی ذاتی مفاد اور انفرادی مفاد کو پیش نظر رکھے۔ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دعا اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچیں کہ جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، کسی بھی پریشانی مشکل میں، تو آدمی ایک بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً دعا سے ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے، بڑی تشفی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں سہارا مل گیا، ہمیں طاقت مل گئی، انرجی مل گئی، اسٹرینتھ مل گیا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے دعا۔ من لم یسل اللہ یغضب، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص اللہ پاک سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تو اللہ پاک سے مانگ۔ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ دیکھیں دعا کے حوالے سے سب سے جو بڑی بات ہے کہ دعا کرنے والا اللہ پاک کے رابطے میں آ جاتا ہے، اللہ پاک سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک سے اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دعا مانگنے والے کو تو کبھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی فائل ڈال دی، اپنا مسئلہ پیش کر دیا ہے، اس کے بعد اسے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو اللہ پاک سے اس پریشانی کو عرض کر دو، بقیہ وہ درد جانے، دوا جانے، پھر اللہ جانے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کے بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کالر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مولانا جی صاحب؟ الحمدللہ میری بہن، پروگرام کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ مجھے آپ کو یہ کہنا تھا کہ اگر آپ حج کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے کہ کیسے تیاری کرنی چاہیے خاص طور پہ خواتین کے لیے، اور کیا دعائیں اور کیا وہاں پر جا کے مناسک وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ میری بہن۔ حج کے حوالے سے میری بہن اور یعنی مسلسل اس کی سیریز انشاءاللہ آئیں گی، بیانات مسلسل ہوں گے، اور ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے، شوال کا مہینہ گزر رہا ہے، تو انشاءاللہ حج کے حوالے سے بالکل مطمئن رہیں۔ حج کے مسائل بھی، حج کے فضائل بھی، اور سوال جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حج کے حوالے سے بالکل مطمئن رہیں، اور یاد دہانی کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے دعا۔ اب دعا کے اندر دیکھیں، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور ہمیں سعادت ملتی ہے کہ نورانی الفاظ ہم زبان سے جب ادا کرتے ہیں تو اس کی الفاظ کے اندر جو خیر و برکت اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ بھی ہم اس سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ، ایک ایک حرف جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہوا جملہ ہے اور حرف ہے، ورڈ ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا نورانی ہوگا۔ تو کتنی اچھی بات ہو کہ ہم ان دعاؤں کو بائی ہارٹ یاد کر لیں، ہر دن ایک دعا یاد کر لیں تو بہت سی دعاؤں کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آج کی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اگر دعا پوری یاد نہیں ہو سکتی تو کم از کم دعا کا مفہوم اپنی زبان میں آپ کہہ لیں کہ اللہ ہمیں جنت میں لے قریب کرنے والے عمل، قول و عمل کی توفیق عطا فرما، اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اور جہنم سے قریب کرنے والے قول و عمل سے بھی حفاظت فرما۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اللہ پاک عمر دراز دے، اللہ پاک آپ کو دیر خوشیاں عطا فرمائے، آمین، آپ کو بھی، اور اللہ پاک ہمارے علم دین میں اللہ پاک مزید اضافہ فرمائے۔ آمین۔ مجھے آپ سے دعا کروانی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ کل اس کا ٹیسٹ ہے گاڑی کا، تو اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں پلیز۔ ضرور انشاءاللہ، اللہ ضرور تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، میری بہن دعا کی درخواست کر رہی ہیں، ان کے بچے کا یعنی ٹیسٹ ہے ڈرائیونگ،
اور ایک اور خاتون ہیں، انہوں نے بھی گزارش کی ہے، ان کا بھی ٹیسٹ ہے اللہ پاک، بلکہ جتنے لوگ بھی کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے گزرنے والے ہیں، کسی بھی اگزام امتحان کے، اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا اللہ فرمائے۔ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اس کے لیے ان کو مشورہ یہ ہے کہ سورہ الم نشرح لک یہ پڑھیں۔ یہ خصوصی طور پر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور آسانی پیدا کر دی، اور جو ہے نا وہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ خصوصی طور پر اس کا ورد جاری رکھیں اور صبح نماز پڑھنے کے بعد اس کا پڑھ کر جائیں۔ تو یہ بھی ہے۔ دوسرا جو اس سے ایک سسٹر نے بڑا اچھا سوال کیا ہے حج کے متعلق، میرے خیال میں شاید اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے تو مختصر سا سوال کیا، اور ظاہر ہے جواب تو وہی ہے جو آپ کا بنتا ہے، کیونکہ حج ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ جو کورسز ہوتے ہیں اور نشستیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ان کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ قرآن نے اور حدیث میں جو اجمالی طور پر ہدایات ملی ہیں، ہم اگر ان کو ذہن میں رکھیں تو شاید ہمارا حج مبرور اور مقبول ہو سکتا ہے۔ الحج و شروع معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ 3 ہدایات دی ہیں قرآن نے کہ جب جس پر حج فرض ہو جائے تو وہ جب حج کرنے کے لیے جائے، فلا رفث، اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی کی بات نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا نہ کرے۔ اب جھگڑا تو آدمی سمجھتا ہے، نافرمانی بھی سمجھتا ہے، تو اب جو ہے وہ ممنوعات احرام، آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو حج کے ممنوعات ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ تو عورتوں کے لیے بطور خاص یہ ہے کہ ان کے لیے تو کوئی احرام کی پابندی نہیں ہوتی، ان کے تو ایک نارمل کپڑے ہوتے ہیں، اس پابندی سے تو جو ہے نا وہ ان کا بچاؤ ہے۔ البتہ جو ہے وہ بطور خاص اس بات کا اہتمام کریں کہ خوشبو نہ لگائیں۔ کئی عورتیں جو ہے نا وہ طواف کرتے ہوئے اس کو ہاتھ لگا دیتی ہیں، کیا نام ہے جو حجر اسود ہے اس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، یا خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگا دیتی ہیں، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ممنوعات احرام ہو جاتے۔ تو جب یہ عام طواف ہو، حج کا طواف حج مکمل ہونے کے بعد جب عام طواف ہو تو اس وقت تو لگائیں، لیکن حالت احرام میں یہ نہ کریں، اس سے بطور خاص۔ اور جو ہے وہ کور کرنا، منہ کو ڈھانپنا، یہ بھی منع ہے، تو اس کا خیال کریں۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہم۔ وہاں پر بھی حج مبرور کی بس 2 ہی شرطیں مختصر الفاظ میں بیان کی گئیں کہ وہ کوئی نافرمانی اور بے حیائی والی بات نہ کرے، اور جو ہے کوئی ممنوعات احرام میں سے بات نہ کرے۔ تو میری ان کو ایڈوائز یہی ہے کہ ان چیزوں پر فوکس کریں، باقی حج کیسے کرنا ہے اس کے لیے پروگرام اٹینڈ کریں۔ کالر ہے جی بالکل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسلام سے، دین سے بہت دور ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایتھسٹ ہوں، مسلمان نہیں ہوں، تو اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیں یا اللہ کا کوئی نام بتائیں کہ وہ پڑھیں تو ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے میری بہن، بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی السلام علیکم۔ جی کالر آواز آ رہی ہے؟ میری بہن بڑی عجیب بات آپ نے سنائی، بڑی دردناک قسم کی خبر ہے یہ۔ اللہ کریم آسانی کا معاملہ فرمائے اس بچے کے ساتھ۔ اصل میں دیکھیں نا، میرے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو دین اسلام ہے نا، اس کا مزاج دعوت ہے، یہ دعوت والا دین ہے۔ یا تو تم داعی بنو گے یا مدعو بن جاؤ گے۔ اگر داعی نہ بنے، اور داعی کے لیے، دعوت کے لیے بہت ضروری علم، کہ ایک آدمی علم کے بغیر مسلمان بن تو سکتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ مسلمان باقی رہنے کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ علم کو اسلام نے فرض عین قرار دیا ہے۔ علم کا وہ درجہ جس سے انسان کو پتہ ہو توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم، ضروری باتیں
عالم بننا نہیں، لیکن اتنا علم جس سے انسان اپنے ایمان کو دفاع کر سکے، ایمان کی حفاظت کر سکے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم۔ آج علم کا حال یہ ہے کہ ہم علم سے کوسوں دور، ماں باپ ہی کو بیچاروں کو نہیں پتہ الا ماشاء اللہ کہ بچوں کو جواب دے سکیں، بتا سکیں کہ توحید کیا ہے، کیوں ونس آف اللہ ضروری، کیوں اللہ کا ماننا ضروری، یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ بہت عارضی پیریڈ کے لیے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے، یہ تو زندگی بہت عارضی ہے، 50 60 70 سال کی، ہزاروں سال سے دنیا چلی آ رہی ہے، ہم تو بڑی مختصر شارٹ اسٹے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہم دعا تو ایسی ظاہر ہے کہ بے شمار دعائیں ہیں، لیکن دیکھیں نا اصل یہ ہے کہ اس بچے کی ذہن سازی، اس بچے کی کاؤنسلنگ ضروری ہے، اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ کون دے گا جواب، کون دے گا جواب، اس کو قائل کرے گا، کون اس کی اشکالات کو دور کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اب حضرت جبرائیل نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ جس طریقے سے ہم ان بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کے کیریئر، ان کا مستقبل، ان کا دیس، ان کی تعلیم، ان کی نوکری، ان کی شادی، ان کے لیے گھر، دنیا بھر کی، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی کریں، لیکن کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ بچے ہماری کہاں جا رہے ہیں، کون سا سلیبس اسکول میں پڑھ لیں، اسکول میں برین واش تو نہیں کیا جا رہا ہے، کون کس ساتھی سے مل رہے ہیں، کون سا گیم کھیل رہے ہیں، فون اگر ان کے ہاتھوں میں ہے تو کون سے سائٹ پہ جا رہے ہیں، کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ سن رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے باتیں کی؟ ماں باپ کے پاس تو ٹائم نہیں بچوں سے ملنے، ایک دنیا کی دوڑ لگی ہے، حل من مزید، حل من مزید، حل صبح شام رات دن 99 کا جو عدد ہے وہ پورا ہو جائے، ایک پلاٹ یہاں بھی، ایک پلاٹ ادھر بھی، ایک پلاٹ بیک ہوم میں، ایک پلاٹ، یعنی دن رات اللہ اسی کی ایک ہی فکر میں ہم، ایک ہی غم ہمیں کھایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا اکٹھا ہو جائے، دنیا اکٹھی ہو جائے، مال اکٹھا ہو جائے۔ مال کمانا بالکل مضر نہیں ہے، خوب کمائیے، خوب اچھا کھائیے کھلائیے، شریعت نے بالکل ہماری یہاں رہبانیت نہیں، خوب اچھا کھائیے پہنیے، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا عارضی ہے، دنیا اتنا کمائی جتنا دنیا میں رہنا ہے، جتنا اسٹے آپ کا ہے، دنیا کے لیے اتنی محنت کیجیے جتنا اسٹے ہے، اور دنیا کے بعد زمین کے نیچے جتنا رہنا اس کے لیے یہاں تو الٹا ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو عرصہ ہمیں زمین کے نیچے گزارنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اور 60 سال 70 سال جہاں ہمیں رہنا ہے ساری تیاری، انرجی، سارا ہم جھونک دیتے ہیں اپنی ساری صلاحیت، پھر آخر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ خیر سب۔ تو میری بہن دعا بھی آپ کریں یقیناً، لیکن مسجد کے جو لوکل امام ہوں وہاں اس بچے کو لے کے جائیں، مرنے سے پہلے، ٹو لیٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو وہ وقت تو نکل گیا، لیکن بہرحال کوشش آپ کرتی رہیں، دعا بھی کریں۔ اور سورہ حدید کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کو بھی پڑھیں۔ آمنت باللہ ورسولی، یہ بھی اس کا بھی ورد کریں، اور سورہ یاسین شریف پڑھیں، اس کو پڑھ کے دم کریں۔ اسی طریقے سے اس کو سب سے جو بڑی چیز ہے اس کی کاؤنسلنگ کرائیں، کسی ایجوکیٹڈ عالم سے، پڑھے لکھے عالم کے پاس لے جائیں، اس کو مسجد کے امام صاحب کے پاس لے جائیں، وہاں اس سے مسجد سے یہ وہ کریں کنیکٹ، بہت ضروری ہے، بچوں کو مسجد لے جائیں۔ اچھا، حج کے حوالے سے دیکھیں عرض کرنا تھا، میری بہن نے جو پوچھا ہے حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد، دیکھیں اسلام چینل اردو اور اسلام چینل اردو اور انگلش دونوں کی یہ بڑی خصوصیت ہے، ہم ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ایسے تمام مواقع پر یہ لوگ جو ہے نا الحمدللہ، رمضان میں آپ نے دیکھا مختلف علماء کرام، مفتیان کرام، جید علماء کے بیانات آپ نے سنے، ہر موضوع پر بیانات سنے، ریکارڈنگ بھی، لائیو بھی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جب بھی حج کا موسم آتا ہے ایک اسپیشل نشریات شروع ہوتی ہیں، یہاں سے بیانات کا سیریز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہر موضوع پر مسائل کے حوالے سے بھی، فضائل کے حوالے سے بھی الحمدللہ آپ کو یہ اپڈیٹ کرتے ہیں اور مسائل بتاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے واچ کرتے رہیں اسلام چینل اردو کو بھی، انشاءاللہ ان قریب کچھ دنوں کے بعد سے انشاءاللہ سیریز کا سلسلہ شروع ہوگا نشریات کا اور بیانات کا، تو خود بھی دیکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بتائیں، خاص کر کے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، میری دستبستہ ان سے گزارش ہے کہ کچھ آپ سیکھیں نہ سیکھیں، ادب سیکھ کے ضرور جائیے گا، چونکہ وہ مقام ادب ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی بتلایا کہ قرآن کریم میں حج کے بارے میں 3 جملے ارشاد فرمائے، مسائل نہیں چھیڑے، مسائل کا دروازہ نہیں کھولا، ابھی مسائل نہیں بتلائے، نہ فضائل بتلائے، لیکن سب سے اہم بات قرآن اور حدیث کا یہی ایک مزاج ہے، اسلوب ہے کہ مختصر بات جامع فرمائے۔ جانتے ہو حج کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، سب سے پہلی بات فرمائی فلا رفث،
اب ایسا جامع لفظ ہے رفث کے اندر تمام بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے اعمال، بے حیائی کے حوالے سے جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، فرمایا کہ اس کا تصور ہی نہیں ہے حج میں. فلا رفث کہا، فلا ترفسو نہیں کہا، نہیں کا لفظ نہیں کہا، نفی، یعنی سیریے سے حج اور رفث it doesn't match with each other. حج کرنے والا آدمی جائے اور رفث کی باتیں، رفث والے کام، بے حیائی بے شرمی کی باتیں، چاہے وہ اشارے میں ہوں، کنائے میں ہوں، چاہے وہ الفاظ میں ہوں، چاہے وہ باڈی لینگویج سے ہو، کسی بھی شکل سے رفث اور حج، رفث اور حاجی it doesn't make a sense. It doesn't match with each other. اللہ پاک سے زیادہ اب ظاہر ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، اللہ پاک کا یہ کلام ہے، کلاموں کا بادشاہ. تو یہ بتایا. تو الحمدللہ اس حوالے سے آپ سیریز سنیں گے اور بیانات انشاءاللہ مسلسل آپ کے سامنے آئیں گے. اسلام چینل اردو کے لیے دعا بھی کریں اور آپ واچ کرتے رہیں اسلام چینل اردو کو انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. مولانا صاحب مجھے پوچھنا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی فجر سے پہلے، یعنی کہ 2:45 بجے اٹھ جایا کرتی تھی. لیکن ابھی مجھے 2-3 دن ہوئے پتہ لگا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ 1:00 پہ ہوتی ہے. تو ابھی مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کیونکہ میرے ٹائم ٹیبل کے اوپر جو فجر کی بگن ٹائم ہے نا، جو شروع ٹائم ہے، وہ دکھا رہے ہیں کہ 3:25 آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کر دیں میری کہ میں پڑھوں یا میں چھوڑ دوں. جی بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ آپ کے مسئلہ پوچھنے کا. دیکھیں چاہے تہجد کا جو وقت ہے وہی ہے، فجر سے پہلے ہے، اور فجر کا وقت جو آپ نے بتلایا وہ وہی ہے جو 3:25 یا جو بھی منٹ ہو. تو آپ اس 3:25 سے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا کچھ لوگوں کا جو تھوڑا سا اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، جو فجر کے وقت کو بہت پہلے مان لیتے ہیں. بہرحال ان کا وہ الگ ایشو ہے. آپ جس انداز سے پڑھتی ہیں تہجد آپ پڑھتی رہیں، اور فجر کے جس وقت کو آپ فالو کرتی ہیں جو کیلنڈر میں آپ نے دیکھا ہے 3:00 وہی ہے، اسی کو آپ فالو کریں اور تہجد نہ چھوڑیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے تہجد کا پڑھنا، اور اللہ پاک اگر توفیق آپ کو دے رہے ہیں تہجد پڑھنے کی تو الحمدللہ اس پر آپ شکر گزاری بھی کریں اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے آپ کو تہجد کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی طرف سے تہجد کی نماز کو، اور اللہ کریم آپ کو استقامت عطا فرمائے. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ پاک کا دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، پھر ایمانی اعمال کے حوالے سے کیسی ہماری ترتیب رکھی ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو میرے بیٹے کے لیے آپ نے سورۃ الحدید کی آیت بتائی ہے وہ کون سا نمبر آیت ہے؟ سورہ حدید کے اندر 2 آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے، جہاں سورج شروع ہوتی ہے اس کے بعد دوسری آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس کو آپ پڑھتے رہیں. یہ وسوسوں کے لیے، اس قسم کی باتوں کے لیے بہترین مجرب دعا ہے اور اللہ پاک کی آیت ہے انشاءاللہ. سورہ حدید آیت نمبر 2. بہت بہت شکریہ میری بہن. تو اللہ پاک کی طرف سے ناظرین یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کریم ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے جیسے آج کے دعا کے حوالے سے جو میسج ہے کہ دیکھیں ہم جنت کی دعا بھی کریں اور ہر وقت اپنے قول و عمل پر نظر رکھیں کہ ہمارا کوئی بھی قول ایسا تو نہیں ہے جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنے یا اللہ اکبر ہمیں اخروی اعتبار سے اس کا نقصان ہو. کوئی بھی قول. اور قول کے بارے میں دیکھیں سورہ قاف کے اندر آیت موجود ہے، فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میرے بندو جو بھی تم قول کرتے ہو، پروناؤنس کرتے ہو، کوئی کلمہ کوئی جملہ بولتے ہو، ہمارا فرشتہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوتا ہے. الا لدیہ رقیب عتید، ایک فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے تمہارے ہر قول کو. اس لیے ایک بزرگ تھے جب ان سے کوئی گفتگو کرتا تو کچھ دیر کے بعد جواب دیتے. غالباً شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھ لیا ایک مرتبہ کہ حضرت آپ سوال کا جواب کچھ دیر سے کیوں دیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب میں کچھ بولنا چاہتا ہوں تو پہلے میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ کیا میں اس اپنے قول کو جسٹیفائی کر پاؤں گا اللہ پاک کے سامنے. جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں جسٹیفائی کر لوں گا پھر میں بولتا ہوں، پھر میں کچھ بولتا ہوں.
یہ ہے آخرت کا خوف. یہ دیکھیں، یہ خدا خوفی. ہمارے یہاں ہم لوگ بولنے کے بعد سوچتے ہیں او میں نے غلط کہہ دیا، او میں نے الزام لگا دیا، میں نے اب جو عیب جوئی کر دی. یعنی بولنے کے بعد، حالانکہ ہونا یہ چاہیے پہلے آپ سوچ لیں کہ جو آپ بولنے جا رہے ہیں کہیں اخروی اعتبار سے مضر تو نہیں ہے، آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والا یہ قول تو نہیں. میں نے بارہا عرض کیا، وہ حدیث سنائے کہ بس اوقات بندہ ایک بول بولتا ہے اور اتنا خوبصورت بول بولتا ہے کہ اللہ پاک فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرنا. اور بالکل اسی طرح بس اوقات ہم اتنا مشکل ترین اور اتنا خطرناک جملہ اور ورڈ اور سینٹنس بول جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس کی سیریسنس کا، اس کی سنگینی کا. اسی ایک بول کی وجہ سے اللہ پاک جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اس لیے آج کی اس پوری نشست کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قول و عمل پر نظر کرنی چاہیے. اعمال آپ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں. نماز دیکھیں صرف رمضان کے لیے نہیں تھی، مسجدیں ویران پڑی ہیں. ایک چاند دیکھ کے ہم مسجد کو آباد کر دیتے ہیں، دوسرا چاند دیکھ کے ہم مسجد کو ویران کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کے حوالے سے والدین سے ہمیں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے بچوں کو ارتداد سے بڑی خطرناک صورتحال ہے یہاں کے بچوں کی. اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کی دین و دنیا کی. بڑی خطرناک صورتحال، ارتداد کی طرف ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان ینگسٹر جا رہے ہیں. بچوں کی حفاظت، دعا بھی کیجیے اور ان سے باتیں کیجیے. بچوں کو اپنا دوست بنائیے، بچوں کو اپنا دوست بنائیے. پوری دنیا کے بچوں کی بات میں کر رہا ہوں، آج ہر جگہ یہی صورتحال. یہ بچے ہمارے یاد رکھیں، یا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا گناہ جاریہ بنیں گے. ان کے لیے دعا بھی کریں. والدین سے زیادہ بچوں کے حق میں مخلص کون ہو سکتا ہے؟ والدین سے زیادہ. ان خوب دعا کریں بچوں کے لیے. اپنے آپ کو بھی نمازی بنائیں، اپنے آپ کو اللہ پاک سے جوڑیں، دینداری اختیار کریں. راتوں کو اٹھ کے رویا کریں اپنے بچوں کے لیے. دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ دوا بھی. بچوں کو اچھی سنگت، مسجدوں میں جائیں، مسجدوں میں ائمہ سے رابطہ رکھیں، مسجدوں میں علماء سے رابطہ رکھیں. اور جتنے لوگ اس وقت بیمار ہیں ناظرین، بہت سے لوگ بیمار ہیں طرح طرح کی بیماریوں میں، تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. تو انشاءاللہ پھر اگلے وینسڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.